اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی الحمدللہ. کیسا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے؟ ہلو، آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے؟ نظر، لیکن یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. وہ ٹیڑھا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ پہلے ہو جاتا تھا. وہ جو آڑا رکھتے ہیں تو ہو جاتا ہے لمبا لمبی. نہیں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ چلیے تو ایسے پڑھ لیجیے، ذرا ویسے بڑا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے پاس تو بھیج دیا نا، آپ اپنے اس میں شیئر کر لیجیے، سمجھے؟ وہ زمین میں وہ ٹچ ہوتا ہے. تو جو اپنے کپڑے کو تکبر کی وجہ سے کھینچتا ہے. ذرہ کے معنی آتے ہیں کھینچنا، گھسیٹنا. اپنے کپڑے کو گھسیٹتا ہے، تکبر سے گھسیٹتا ہے. خیلا خا کے ضمے کے ساتھ ہے، خیلا خا کے ضمے کے ساتھ ہے، اور اس کے آخر الف ممدودہ ہے. لا، الف کے بعد، الف ساکن کے بعد اگر حمزہ ہو تو وہ ممدودہ ہوتا ہے. خیلا کے معنی آتے ہیں تکبر اور عجب بالنفس. تکبر کے آپ معنی جانتے ہیں، اور عجب کے بالنفس کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. تو جو آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو پھر دوسرے کو برا سمجھتا ہے. پھر جب دوسرے کو برا سمجھتا ہے، اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، دوسرے کو برا سمجھتا ہے، تو پھر وہی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو پہلے عجب بالنفس ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے. پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے دوسرے کو برا سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد تکبر کرتا ہے. تو عجب بالنفس تکبر کا پہلا زینہ ہوتا ہے. یہاں پر خیالہ جو ہے جر کا حال ہے، جر کے فاعل کا حال ہے. یعنی جرہ میں جو فاعل ہے، جرہ میں فاعل ہے واحد غائب، تو اس کا حال ہے خیالہ. آپ نے حال ذوالحال پڑھا ہوگا. دیکھیے اس حدیث میں کیا ہے، اس حدیث میں شدید وعید ہے اس آدمی کے لیے جو اپنے کپڑے کو تکبر کی وجہ سے گھسیٹتا ہے. یعنی لمبے کپڑے پہنتا ہے اور ٹخنے سے نیچے اس کا کپڑا رہتا ہے اور اس کو گھسیٹتا ہے تکبر کی وجہ سے. لمبا کپڑا پہنتا ہے تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کرتے ہیں، یعنی اس کو نظر انداز کرتے ہیں، یعنی اس کو دیکھتے نہیں. تو وہ اگر سامنے آئے تو منہ پھیر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. یعرض عنہم، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں دیکھتے اور مہربانی کی نظر نہیں دیکھتے. عطف اور لطف سب کا معنی تقریباً ایک ہے. تو مہربانی کی نظر نہیں دیکھتے. اور یہ وعید دلالت کرتی ہے کہ کپڑے کو لمبا کرنا، ٹخنے سے نیچے کپڑا لمبا کرنا حرام ہے. اسبال کے معنی آتے ہیں ٹخنے سے نیچے کپڑے کو، پیجامے کو، یا لمبا کرتا ہے تو اس کو بڑا کرنا ٹخنے سے نیچے، لوگ کہتے ہیں اسبال. تو اس میں اسبال کے یہ وعید جو ہے اسبال کے حرام ہونے پر دلیل ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ اسبال
بڑے گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے، کبائر، کبیرہ کی جمع کبائر، آپ نے سنا ہوگا کبیرہ، کبیرہ یعنی گناہ کبیرہ مانا بڑا گناہ۔ علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے، جی ہاں اس میں تھوڑا بڑا دکھتا ہے، علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ کپڑے کو لمبا کرنا تکبر کی وجہ سے یہ حرام ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ تیہن و خیلا کمانا یقی، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے کپڑے کو لمبا کرنا یہ حرام ہے، اس پر اتفاق ہے۔ لیکن اختلاف ہے اس بات میں ہے کہ اگر بغیر تکبر کے ہو تو کیا حرام ہے یا حلال ہے، اس میں اختلاف ہے۔ جیسے آج کل فیشن ہے، تکبر نہیں ہے، فیشن ہے، تو فیشن ہے لمبا پیجامہ پہننا، لمبا پتلون پہننا، پینٹ پہننا، یہ فیشن۔ ابھی تو فیشن دوسرا ہو گیا، ہاں یہ فیشن مطلب 70-80 سال پہلے آیا تھا ہندوستان میں۔ ابھی فیشن آ گیا کہ چھوٹا سا پینٹ پہننا، سمجھا؟ تو بہرحال اگر کوئی فیشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کسی کا کپڑا خود بخود نیچے ہو جاتا ہے، دھیان نہیں دیتا ہے، تو کپڑا یہ کمر سے وہ پیجامہ جو سڑک جاتا ہے، لنگی سڑک جاتی ہے اور نیچے چلی جاتی ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ علماء کی ایک جماعت نے کہا کہ اسبال اور کعبین سے کپڑے کا اتر جانا یہ حرام ہے، چاہے وہ تکبر کی وجہ سے ہو یا بغیر تکبر کے ہو، سواء فعل ذلك من اجل الكبر والخيلاء او فعله وليس في قلبه من ذلك شيء، تو کسی وجہ سے بھی ہو کپڑے کا ٹخنے سے نیچے کرنا یہ حرام ہے۔ یہ عام طور سے ہمارے احناف علماء ہندوستان میں بھی یہی کہتے ہیں، اسی لیے ہمارے جو علماء ہیں، دیوبندی علماء یا بریلوی علماء، خاص طور سے دیوبندی علماء، وہ ٹخنے سے اوپر کپڑا پہنتے ہیں، پیجامہ پہنتے ہیں، تو ان کے نزدیک یہ دونوں صورت میں حرام ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا یہ تمام نصوص دلالت کرتی ہے اس کی تحریم پر، لیکن من جرہ وارخاہ حتی لمس الارض، لیکن جس نے اتنا گھسیٹا، اتنا کپڑے کو ڈھیلا کیا کہ وہ زمین سے ٹچ ہو گیا، تو یہ صاحب وعید ہے، یہ اس حدیث میں جو وعید ہے اس کو ہے کہ اس کو اللہ تعالی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ الذی لا ينظر اللہ الیہ ولا یکلمہ ولا یزکیہ ولہم عذاب الیم، کہ جو آدمی اتنا لمبا کر لے کہ اس کا کپڑا زمین سے ٹچ ہونے لگے، زمین میں گھسٹنے لگے، تو وہ اس حدیث کی وعید والا ہے، یعنی اس کی طرح اللہ تعالی نظر نہیں دیکھے گا۔ لیکن اگر کپڑا اوپر ہے، زمین میں نہیں ٹچ ہو رہا ہے لیکن ٹخنے سے نیچے ہے، تو وہ بھی گناہ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِي نَزَلَ إِزَارُهُ، بہرحال وہ آدمی جس کا کپڑا نیچے اتر گیا یا اس کی قمیص کعبین سے نیچے اتر گئی، ازار کہتے ہیں کمر سے نیچے کے کپڑے کو، یعنی پینٹ کو، پیجامے کو، یہ سب ازار ہے، اور قمیص کہتے ہیں اوپر کے کپڑے کو، چاہے وہ کرتا ہو، چاہے اس کو پینٹ شرٹ کہیں، چاہے کرتا کہیں، چاہے کرتی کہیں، چاہے شیروانی کہیں، جو بھی نام دے وہ قمیص ہے۔ یہ قمیص کا کچھ لوگ معنی صرف کرتا کرتے ہیں اور شرٹ کا معنی دوسرا ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اوپر کا کپڑا جو بھی پہنا جائے، ہاں وہ شرٹ وغیرہ سب جو ہے وہ قمیص ہے۔ تو قمیص لمبی بھی ہوتی ہے، عرب لوگ پہنتے ہیں لمبی قمیص، تو وہ ٹخنے سے ہوتی ہے، بعض لوگوں کی ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے۔ تو اگر ٹخنے سے نیچے قمیص ہو یا ازار ہو، پیجامہ یا پتلون ہو، تو فما نزل عن ذلك، تو جو بھی جس کا بھی اس سے نیچے چلا گیا، تو یہ وہ جو جس سے نیچے چلا گیا قمیص یا پیجامہ، وہ جہنم میں ہوگا۔ یعنی جو آدمی ٹخنے سے نیچے پیجامے کو کیا، کپڑے کو کیا، تو اس کا ٹخنے سے نیچے کا حصہ جہنم میں ہوگا، آگ میں ہوگا۔
اور یہ وعید پہلی وعید سے خفیف ہے، اس لیے کہ یہ عمل بھی پہلے عمل سے خفیف ہے۔ پہلے عمل میں کیا ہے؟ یہ کپڑے کی بے عزتی بھی ہے، کپڑے کی بے عزتی بھی ہے، تو یہ بات ہے۔ تو اس حدیث میں آپ اتنا سمجھیے کہ کچھ لوگوں نے، خاص طور سے آج کل کے زمانے کے جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں یا دوسرے جدید علماء ہیں، وہ تکبر کے ساتھ ملاتے ہیں۔ دوسرے علماء جو پرانے علماء ہیں وہ دوسری بعض احادیث کو دیکھ کر کے تکبر کے ساتھ نہیں ملاتے ہیں اور ہر حال میں اس کو حرام کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کی طرف نہیں دیکھے گا رحمت کی نظر، وہ آدمی ہے جو کپڑے کو گھسیٹتا ہے، اتنا لمبا کپڑا پہنتا ہے کہ اس کا کپڑا گھسٹ رہا ہوتا ہے۔ دوسری حدیث ہے وعنه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ۔ 14 نمبر حدیث میں آپ کو کپڑا کتنا بڑا پہننا ہے وہ بتایا گیا۔ اس حدیث میں کھانا کیسے کھانا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ جب تم میں سے کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے۔ تو کیسے کھانا ہے؟ کھانے کے آداب ہے، دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پانی پیے، اس لیے کہ شیطان بائیں سے کھاتا ہے اور بائیں سے پیتا ہے۔ تو گویا بائیں سے کھانا بائیں سے پینا یہ شیطان کی عادت ہے، اور دائیں سے کھانا اور دائیں سے پینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے کھائے تو دائیں سے کھائے اور دائیں سے پیے، گلاس دائیں ہاتھ میں رکھے۔ یہ ہے، کہتے ہیں حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے کہ نبی وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ہر چیز میں دایاں پسند تھا۔ یعجبہ التیمن، تیمن پسند تھا، فی تنعلہ یعنی چپل پہننے میں، جوتا پہننے میں۔ تنعل کے معنی آتے ہیں جوتا یا چپل پہننا، جوتا یا چپل پہننے میں، وترجلہ اور اسی طریقے سے کنگھی کرنے میں، وطہورہ اور اسی طریقے سے وضو کرنے میں۔ تو وضو کرنے میں، غسل کرنے میں، طہور کے معنی پاک ہونا، تو پاک ہونے میں جب بھی وضو کرتے تو دائیں ہاتھ کو پہلے دھوتے، دائیں کی طرف سے شروع کرتے، دائیں پاؤں کو پہلے دھوتے۔ یہ ہے وفی شانی کلی، اور ہر چیز میں، ہر کام میں، اپنے ہر کام میں، شان مانے کام، حال، ہر کام میں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ومن هذه الشؤون التي يجب التيمم فيها، اور ان تمام کاموں میں سے جس میں اللہ کے رسول کو دایاں سے شروع کرنا پسند تھا، اس میں کھانا اور پینا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر اچھا کام کو دائیں سے شروع کرنا ہے، اور ہر برا کام کو بائیں سے شروع کرنا ہے۔ بیت الخلاء میں جانا تو بایاں پاؤں رکھنا، وہاں سے نکلنا تو دایاں پاؤں باہر رکھنا۔ یہ ہے۔ تو اللہ کے رسول جی سوال سر اللہ یہ کے ہے کہ رسول پوری حدیث سن لیجیے، پھر بعد میں سوال کیجیے۔ جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، عادت کریمہ تھی، یعنی شریف عادت تھی کہ وہ نہ کھاتے تھے اور نہ پیتے تھے مگر اپنے دائیں سے، یعنی صرف دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، بائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے تھے۔ اور ایک حدیث ہے کہ عمر بن ابی سلمہ سے کہا حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے غلام سم اللہ، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ کا نام لو۔ وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کہو، وکل مما یلیک، اور جو تمہارے سامنے اس سے کھائے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے عمر بن ابی سلمہ کو 3 باتیں بتائی،
کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتے ہیں، تو اللہ کا نام لینا اور دائیں ہاتھ سے کھانا، اور جو سامنے اس سے کھانا، اپنے سامنے جو ہے اس سے کھانا، یہ نہیں کہ جو آگے سے کھانا، دوسرے کے سامنے سے کھانا، یا پلیٹ کا جو حصہ ہے، کچھ بچے کچھ لوگ اسی طرح کھاتے ہیں، پورے کو ایک ہی مرتبہ ملا لیتے ہیں، سون لیتے ہیں جسے کہتے ہیں، چاول اور یہ سب، پھر کھا نہیں پاتے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اگر چاول ہے، دال ہے، تو تھوڑا تھوڑا اس کو ملانا، جسے کہتے ہیں ہمارے بہار میں سوننا، ملانا دال اور چاول، پھر اس کو کھانا، تو جتنا کھا تھوڑا تھوڑا ملاؤ اور تھوڑا تھوڑا کھاؤ، تاکہ اگر اس میں سے بچ جائے تو دوسرے کو کھانے میں تکلف نہ ہو اور برا نہ لگے، نہیں تو پورے کھانے کو ایک ہی مرتبہ ملا لیا اور پھر تھوڑا کھایا تھوڑا چھوڑ دیا، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بچے بھی کرتے ہیں، اور جن لوگوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے یا جو تربیت قبول نہیں کرتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو تربیت کرنے والے ہوتے ہیں لیکن وہ تربیت قبول نہیں کرتے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مربی اسی وقت کامیاب ہے جب تک کہ کوئی مربع بننے کی کوشش کرے۔ اب کوئی مربع نہیں بننا چاہے تو مربی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر تھے، پوری قوم کو 950 سال تک سمجھاتے رہے، لیکن ان کی قوم نے سمجھا نہیں، چند لوگ ہی اسلام لائے، پھر حضرت نوح کو بددعا دینی پڑی اور پورا تباہ ہو گیا۔ تو ایک استاد اچھا ہو لیکن بچے استاد کی بات نہیں مانے تو استاد پڑھا نہیں سکتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو مومن نہیں بنا سکے، پڑھا نہیں سکے۔ تو یہ ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، کیا کہا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، لا استطیع، تو اس کو نہیں منع کیا مگر کبر نے، یعنی وہ کبر کی وجہ سے دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا لستطاع، تو نہیں سکتا ہے، یعنی تو کھا نہیں سکتا ہے، تو گویا ایک بددعا تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اس حالت میں ہو گیا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکتا تھا، فما رفعها الى فمه۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب بڑا آدمی کوئی کچھ کہے کوئی کرنے کے لیے تو فوراً کرنا چاہیے، اس میں زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جسے اللہ کے رسول نے ایک آدمی سے کہا تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وہ کہا نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، ہاں تو ٹھیک ہے، اللہ کا سچ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس طرح کے قصے حضرت معین الدین چشتی کے ہیں کہ جب وہاں آئے بیٹھے ایک جگہ تو کہا کہ لوگوں نے کہا کہ یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، معین الدین چشتی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اونٹ بیٹھیں گے، اونٹ ہی بیٹھیں گے، ہم اٹھ جاتے ہیں، اٹھ گئے۔ اب کل ہو کر صبح ہو کر کے اونٹ کو اٹھا رہے، اٹھتے نہیں ہیں۔ تو بعض مرتبہ بعض بڑے لوگوں کی زبان میں بہت طاقت ہوتی ہے، جو بولتے وہی ہو جاتا ہے۔ چلے، حضرت علاؤالدین صابر کلیری ایک بزرگ آدمی تھے، ولی آدمی تھے، نظام الدین اولیاء کے پیر بھائی تھے، یعنی دونوں ایک ہی کے پیر تھے۔ تو نظام الدین اولیاء کے پاس لوگ آتے تھے، وزراء آتے تھے، ان کے ایک جو مرید تھے خسرو، وہ وزیر تھے، لیکن نظام الدین اولیاء کسی بادشاہ کے پاس نہیں جاتے تھے، بادشاہ لوگ آتے تھے، بڑے دربار، ہمیشہ لوگ وہاں رہتے تھے۔ تو ان کا جو ہے جمال تھا، یعنی جمالی آدمی تھے، یعنی لوگوں سے وہ ساتھ میں رکھتے تھے، پیار کرتے تھے۔ علاؤالدین صابر کلیری جلالی آدمی تھے، وہ ہر بات میں ڈانٹتے رہتے تھے، پھٹکارتے رہتے تھے، ان کے پاس کوئی رہتا نہیں تھا۔ ایک شاگرد تھا، وہ رہتا تھا، وہ کہتے ہیں کبھی دن میں اندھا ہو جاتا تھا، کبھی بہرا ہو جاتا تھا، یعنی جب کہتے تھے ارے دیکھتے نہیں تم اندھے ہو کیا، تو اندھا ہو جاتا تھا، ارے سنتے نہیں تم بہرے ہو کیا، تو بہرا ہو جاتا تھا۔ ہاں، پھر وہ بولتے تھے ارے
سنتے نہیں ہو کیا؟ تو سننے لگتا تھا. بہرے ہو کیا؟ تو بہرا ہو جاتا تھا. تو ایسا قصہ بیان کیا جاتا ہے. بہرحال تو خیر وہ بزرگوں کا قصہ چھوڑیے، لیکن یہ تو حدیث میں ہے. اچھا، اس حدیث میں کیا ہے؟ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ دائیں سے کھانا ہے اور دائیں سے پینا ہے. تو یہ جو دلالت کرتا ہے وجوب پر، یعنی کہا اللہ کے رسول نے کہا فَلْيَأْكُلْ، امر کا صیغہ استعمال کیا، اس لیے کہ امر کا صیغہ وجوب کا دلالت، وجوب کا تقاضا کرتا ہے. مقتضل امر الوجوب، اور اس کا دلالت کرتا ہے کہ اس کا ضد یعنی بائیں سے کھانا اور پینا حرام ہے. تو حدیث کے جو الفاظ ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دائیں سے کھانا پینا ہی ضروری ہے، بائیں سے کھانا پینا حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کھانا اور پینا بائیں سے یہ شیطان کا کام ہے. وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، دوسری حدیث میں آیا کہ جو جس قوم سے تشبہ اختیار کرے گا، جو جس قوم کا جیسا رہے گا، جس قوم کی عادت کو اپنائے گا وہ ویسا ہی ہو، وہ انہی میں سے، یعنی انہی میں سے شمار کیا جائے گا. اور تشبہ بالشیاطین محرم لا یجوز، تشبہ بالشیاطین حرام ہے، جائز نہیں ہے. سمجھا؟ تو جو شیطان والا کام کرے گا وہ گویا وہ شیطان ہے. کہتے منظومۃ الآداب کی شرح میں لکھا ہے الید الیمنی یستحب مباشرتها للخیرات تقدیمها فی القربات فہی لما شرف والیسری لما خبث. تو کہتے ہیں کہ دایاں ہاتھ سے اچھے کام کرنا یہ مستحب ہے. مباشرتها معنی فعلها، یعنی اچھے کام کرنا دائیں ہاتھ سے یہ مستحب ہے، اور اس کو نیکیوں میں آگے کرنا، یعنی نیک کام میں آگے کرنا یہ مستحب ہے. تو دایاں ہاتھ اس لیے کہ یہ اس کے لیے ایک شرف ہے، یعنی جو بھی اچھا کام ہو اس کے لیے دایاں ہاتھ، اور جو بھی برا کام ہو اس کے لیے بایاں ہاتھ. تو برا کام، گندا کام کرنے کے لیے، برا کام سے مراد یہ نہیں کہ حرام کام، بلکہ جو کام جائز ہے یا جو ضروری ہے کرنا اس میں بھی ہم کس سے کریں گے؟ بائیں سے کریں گے. پیشاب دھونا ہے تو بائیں سے، پیخانہ دھونا ہے تو بائیں سے، کوئی گندگی اٹھانا ہے تو بائیں سے. تو گندگی کو صاف کرنے، گندگی کو اٹھانے کے لیے بایاں ہاتھ ہے. یہ فیندب تقدم الیمنی فی الوضوء والغسل والتیمم ولبس الثوب والنعل والسروال والخف ودخول المسجد. تو کہتے ہیں کہ یمین کو مقدم کرنا وضو میں اور غسل میں اور تیمم میں اور کپڑا پہننے میں اور چپل پہننے میں اور پیجامہ پہننے میں، سروال کہتے ہیں پیجامہ، اور پیجامہ پہننے میں اور موزہ پہننے میں اور مسجد میں داخل ہونے میں اور گھر میں داخل ہونے میں، گھر میں داخل ہونے میں بھی، والاکتحال اور سرما پہننے میں، اکتحال مانا سرما پہننا، اور تقلیم الاظفار اور ناخن کے تراشنے میں، وقص الشارب اور مونچھ کاٹنے میں. مونچھ کاٹنے میں بھی ہم کیا دیکھیں گے؟ پہلے دائیں طرف کا مونچھ کاٹیں گے. وحلق راس اور سر کے بال مڈانے میں، ونتف الابط اور بغل کے بال اکھاڑنے میں، والسلام فی الصلاۃ اور نماز میں سلام کرنے میں، پہلے دائیں طرف سلام کرتے ہیں پھر بائیں طرف، اور کھانے میں اور پینے میں اور مصافحہ میں. مصافحہ کریں گے دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے. والمناولہ اسی طریقے سے ملنے میں، ایک دوسرے سے ملنے میں. واستلام الحجر الاسود اور حجر اسود کو چومنے میں، اس سے استلام کرنے میں دائیں ہاتھ سے کریں گے، بائیں ہاتھ سے نہیں. اور رکن یمانی کو استلام کرنے میں، رکن یمانی 4 کونے ہیں، 4 کونے ہیں کعبہ کے، تو اس میں ایک رکن کو رکن یمانی کہتے ہیں. حجر اسود ایک کونے میں ہے اور دوسرے کونے میں اس سے پہلے اس کو کہتے ہیں رکن یمانی، یعنی ادھر یمن ہے، ادھر یمن ہے، جنوبی حصے کی طرف جو کیا کہتے ہیں مغرب والا حصہ ہے، مغرب والا اور کونا ہے وہ رکن یمانی ہے، اور مشرق والا کونا جو ہے اس میں رکن حجر ہے.
یہ ان چیزوں میں تو یہ اچھے اچھے کام ہوئے. وما فی ذالک کلہ اما ما خبث، جو برے کام ہیں، جیسے اس میں بائیں پاؤں کو آگے کریں گے، جیسے بیت الخلاء میں داخل ہونے میں اور حمام میں یعنی غسل خانہ میں داخل ہونے میں، اور انتخاط یعنی کیا کہتے ہیں ناک صاف کرنے میں، انتخاط میں ناک صاف کرنا، اور استنجا کرنے میں یعنی پیشاب کرنے کے بعد صاف کرنے میں. استنجا کہتے ہیں، استنجا کے معنی آتے ہیں پیشاب یا پیخانہ کے بعد جگہ کو صاف کرنا، اس کو کہتے ہیں استنجا. ہمارے اردو والے صرف استنجا کا معنی صرف لیتے ہیں پیشاب کرنا. استنجا کا معنی پیشاب کرنا نہیں، استنجا کے معنی آتے ہیں نجاست کو ہٹانا. تو پیشاب یا پیخانے کے بعد جو نجاست ہے اس کو دور کرنا، تو اس کے آداب ہے پانی، مٹی سے، مٹی نہیں ہو تو پانی سے یا دونوں سے. یہ وما شابہ ذالک، جو اس کے جیسا ہے یعنی جو بھی برا کام ہے. میں نے بتایا کہیں پیخانہ گرا ہوا ہے، اس کو صاف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے صاف کریں گے، دائیں ہاتھ سے نہیں. فیندب ان تکون بالیسرا، تو مندوب یہ ہے کہ یہ تمام کام بائیں ہاتھ سے کریں. اور والاصل فی ذلک قول عائشہ، اور نبی صلی اللہ اس میں اصل کیا حضرت عائشہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا قالت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنا لطہوری و طعامی والیسرا خلافہ وما کان من الاذى. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ دایاں ہاتھ وضو کے لیے تھا، پاکی کے لیے تھا اور کھانے کے لیے تھا، اور بایاں ہاتھ اس کے خلاف کے لیے تھا یعنی نجاست کے لیے تھا، یعنی طہور کے علاوہ اور کھانا کھانے کے علاوہ، اور وہ چیز جس میں اذیت ہو، تکلیف ہو، جو بھی تکلیف دہ چیز ہو جس میں تکلیف ہو، جیسے پیشاب پیخانہ تکلیف دہ چیز ہے، اندر رہ جائے تو بھی تکلیف ہے، باہر نکلے تو بھی تکلیف ہے، باہر رہے تو اس کو دور کرنا ہے، قریب میں نہیں رکھ سکتے. تو یہ اس کو کہتے ہیں اذا. تو اذا کے معنی ہر تکلیف دینے والی چیز. دیکھیں اب 16ویں حدیث ہے، اس میں بھی کھانے پینے کے آداب بیان کیے. سوال ہے جی استاد. فرمائیے، کیا سوال ہے؟ استاد مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترجیح دی ہے رائٹ ہینڈ کی، اور لیفٹ ہینڈ کو انہوں نے گندے کاموں کے لیے استعمال کے لیے کیا ہے، لیکن یہ کیوں کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا. اچھا وہ کیوں کیا، وہ ابھی آپ کو سمجھنا نہیں ہے. وہ سمجھنے کے لیے ابھی آپ 6 سال اور پڑھیے، اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے حجت اللہ البالغہ پڑھیے. ابھی تو ہم کو یہ 4 حدیث ہر دن پڑھانا ہے، ابھی ہم کو یہ حدیث بس سمجھانا ہے، حکمت نہیں سمجھانا ہے. سمجھا؟ وہ حکمت سمجھنے جی کے لیے اور پڑھیے 6 سال، اور اس کے بعد حجت اللہ البالغہ پڑھیے. اور بڑے بڑے علماء نے بہت ساری کتاب لکھی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی نے اشرف الجواب لکھی ہے، اس میں اس طرح کے بہت سارے سوالوں کے جواب ہیں. ہاں وہ حکمت ابھی ہم نہیں بتائیں گے، نہ بتانے کا ٹائم. ابھی ہم صرف حدیث سمجھائیں گے، حدیث کا معنی سمجھائیں گے، بس ہو گیا. ہر ایک جی اسلام کے اعمال میں جو سوالات ہوتے ہیں اس سوالات کا جواب ہم ابھی نہیں دیں گے، نہ دینے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، نہ آپ لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ابھی آپ لوگوں کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے. ابھی اور پڑھیے. چلیے تو 40 ہو گیا. انشاءاللہ آپ تھوڑا اور جلدی جلدی پڑھنا ہے، بلکہ اب تو زیادہ ٹائم ہو گیا، 6 حدیث پڑھنا پڑے گا. تو ٹھیک ہے، 40 ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا دعا میں یاد رکھیے.